سے اڑ کے الگ الگ ہوئے اور ان میں سے ہر ایک کرہ اپنے اپنے فلک یا مدار کے اندر محو گردش ہے. کلن فی فلک یسبحون، ہر ٹکڑا جو الگ ہوا ہے وہ اپنے مدار میں محو گردش ہے. حبک کے اندر دونوں چیزیں تھیں، میں نے ابھی عرض کیا. پہلے کسی چیز کا ایک ہونا، اکٹھا ہونا، مجتمع ہونا، پھر اس میں سے ٹکڑوں کا اڑنے کے بعد ہر ٹکڑے کا ایک خاص منزل کی طرف رواں دواں رہنا. یہ سارے مفہوم ایک لفظ حبک کے اندر تھے ان کے ہاں. سوچئے تو صحیح 1300 سال پہلے کون یہ زبان بنا سکتا؟ کس زبان میں اتنی وسعت ہے کہ ایک لفظ میں یہ بات کہے جو 1400 سال بعد کی تحقیق اس کی ایک ایک لفظ کی تائید کر رہی ہے کہ یہ واقعی سما ذات الحبک ہے. اتنا ہی نہیں ہے، قرآن تو اپنی تشریح آپ کرتا ہے نا، جیسے آپ کو معلوم ہے تصریف آیات سے. دو لفظوں میں عرض کروں، 21/30 21/30 اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. ان لوگوں نے جو قوانین خداوندی سے انکار کر رہے ہیں، کہا کبھی انہوں نے اس چیز پہ غور کیا، دیکھا اس بات کو؟ کیا چیز ہے جس پہ غور کرا رہے ہیں؟ 1400 سال پہلے کہا جا رہا ہے کہ ارض اور سما، یعنی یہ پستیوں کے کرے اور یہ بلندیوں کے کرے، یعنی پوری کائنات کے جتنے بھی یہ کرے ہیں، کیا ان کی کیفیت تھی؟ کانت کا رتقن، وہ سب کے سب اکٹھے یکجا تھے. اس لفظ کے یہ معنی ہیں. پھر کیا کیا؟ فَفَتَقْنَاهُمَا، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو بکھیر دیا الگ الگ. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ کانتا رتقا ففتقناہما. اور پھر اگلی بات تو پوچھو نہیں. پھر بایولوجسٹ کے لیے جو زندگی سے متعلق علوم کی کے انکشافات کر رہے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ میٹر، یہ مادہ غیر جاندار، غیر ذی حیات، اسے پانی کے چھینٹے سے اس میں زندگی پیدا کر دی. یہ آخری نقطہ ہے ان سائنس کے انکشاف کا. وہ تو بہرحال بات آ گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے ایک لفظ ذات الحبک کہا ہے، دوسری جگہ رتقن ففتقناہما کہہ کے اس کی تفسیر کر دی ہے کہ پہلے یہ ایک ہی حیولہ سا جامد، اور اس کے بعد یہ الگ الگ ہوئے، ان کے چھینٹے اڑے. اور قرآن میں یہ ہے کہ کلن فی فلک یسبحون، ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے پلانٹ کے اپنے اپنے مدار کے اندر محو گردش ہے، سرگرداں ہے، اور ان سب کا رخ ایک منزل کی طرف ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں، کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں، کسی قسم کا. کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ کائنات کے اتنے عظیم الجثہ نظام کے اندر، اتنے اتنے عظیم کروں کے اندر، جن کی کیفیت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں بھی گردش کرتا ہے، اور وہ دوسری گردش جو اس کی ہوتی ہے دورانی، وہ بھی کر رہا ہے. منزل ایک ہے، قدم یکساں اٹھتے ہیں ان کے، کوئی اختلاف نہیں. اگر سورج کی رفتار میں سیکنڈ کے کروڑویں حصے جتنا بھی کہیں فرق پیدا ہو جائے تو ساری کائنات ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. کہا دیکھتے ہو نظام کائنات کس حسن و خوبی سے چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے؟ اختلاف نہیں. ان کی یہ کیفیت، انکم لفی قول مختلف، اور تمہاری یہ کیفیت ہے کہ آج کچھ کہتے ہو، کل کچھ کہتے ہو، یہاں کچھ کہتے ہو، وہاں یہ کچھ کہتے ہو، ہر بات میں اختلاف تمہارے. آپ دیکھتے ہیں کہ کیا مثال نظام کائنات کی دے کے، اور کیا نتیجہ اس سے اوپر قرآن مرتب کرتا ہے کہ وہاں کائنات کے نظام کی یہ کیفیت، تمہاری یہ حالت. اور پھر بتایا اس نے کہ اختلاف کا نتیجہ تو وہ تباہی اور روسیاہی ہوتا ہے. اور اس نے تو 1400 سال پہلے جو بتایا تھا چھوڑیے، آج تو آنکھوں سے ہم اپنے دیکھ رہے ہیں
ایک ارب آبادی مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک بحر ذخائر ان مسلمانوں کا، اور ایک ان کے اندر ایک گھاس کے تنکے جتنی 25-26 لاکھ کی ساری آبادی کی مملکت۔ اس کے بعد معاف رکھیے گا کیا الفاظ استعمال کروں کہ کیا کر رہی ہے۔ اور ان کے ہاں یہ اب تک بھی غیر المغضوب علیہم کی تفسیر ممبر سے بیان ہو رہی ہے، یہ یہودی مراد ہے، مغضوب علیہ قوم ہے، وہ قوم جس پر خدا کا غضب نازل ہوا ہے، یعنی ہماری ذلت و رسوائیاں، قتل و غارت گری، بربادی اور تباہی بھی آ رہی ہے اس قوم کے ہاتھوں جس کے متعلق ہم اعلان کرتے ہیں کہ خدا کا غضب اس کے اوپر نازل ہے۔ مغضوب علیہ قوم کے ہاتھوں ہماری یہ ذلت خواری ہو رہی ہے عزیزان من۔ کیوں ہو رہی ہے؟ انکم لفی قول مختلف، اس لیے ہو رہی ہے، اختلاف ہے تم میں باہمی۔ کیا تک ہاں کچھ پکا سا کر دیجئے۔ یہ ٹھیک ہے۔ انکم لفی قول مختلف۔ اب یہ بات کے ساتھ وہی پرانی بات کہ ٹھیک ہے جی یہ تو خدا کے اختیار میں جو باتیں ہیں یہ تو وہی کرتا ہے، کسی کے بس میں کوئی بات ٹھیک ہے۔ کہا کیوں اس قسم کی کٹ حجتی کرتے ہو، یہ بات نہیں ہے۔ عجیب چیزیں ہیں عزیزان من۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم نے بار بار یہ کہا ہے کہ انسان کو صاحب اختیار بنا دیا گیا، راستے انا ہدینہ النجدین، دونوں راستے اس کو دکھا دیے، روشنی دے دی باہر، اور اس سے کہہ دیا کہ اب تم جون سا راستہ جی چاہے چن، اور اسی بنا پہ غلط راستہ اگر چنتا ہے تو پھر اس کے جتنے عواقب ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری بھی اسی پہ عائد ہوتی ہے کہ اس نے خود راستہ اپنے لیے یہ چنا تھا۔ خدا کی طرف سے کوئی جبر انسان پہ نہیں ہے۔ یوفک عنہ من افکا، کہا یہ چیز کہ وہ حق اور صداقت کا راستہ چھوڑ کے غلط راستہ جو اختیار کر لیتا ہے، جو خود یہ راستہ اختیار کرتا ہے اسی کے لیے ہمارا قانون یہ نتائج مرتب کرتا ہے، جو خود یہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں تو انیشیٹو جسے کہتے ہیں، ابتدا جسے کہتے ہیں، پہلا قدم اٹھانا جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کا قانون تو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسی کو عاقبت اور عواقب کہتے ہیں، کسی کے پیچھے پیچھے جانا۔ انسان صحیح راستے پہ چلتا ہے، خدا کے قانون کی خوشگواریاں اس کا ساتھ دیتی ہیں، غلط راستہ اختیار کرتا ہے، تباہیاں اور بربادیاں اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں۔ جون سا راستہ اختیار کرے گا اسی قسم کی منزل کے اوپر پہنچے گا اس کا۔ یوفک عنہ من افک۔ دوسری جگہ کئی مقامات پر یہ قرآن نے کہا ہے کہ تم جب یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ دوسری جگہ ہے فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یہ ریفرنس بھی لکھ لیجئے 61/5، کہ یہ لوگ، یہ قوم، کہ ان بنی اسرائیل کے ہی متعلق تھا وہاں یہ، کہ جب خود یہ انہوں نے اپنے لیے غلط راہ اختیار کی تو پھر غلط راہوں کے اختیار کرنے کے نتائج تو ان کو بھگتنے پڑے۔ اللہ کی طرف سے تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو روش کو اختیار کرتا ہے اس کے نتائج اس کے قانون کے مطابق مرتب ہوتے ہیں۔ یہ اٹل اور غیر متبدل قانون ہے، بس خدا یہی کرتا ہے کہ جیسا کوئی بنتا ہے اس قسم کے ہی نتائج اس کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہاتھو برہانکم ان کن، اگر تم سچے ہو اپنے قول میں، اپنے دعوے میں، دلائل لاؤ اس کے سپورٹ۔ قرآن دلیل مانگتا ہے، خود بھی دلائل سے بات کرتا ہے، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ جھگڑتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ آج بھی ہمارے ہاں جتنے، یہ اب تو نہیں ہوتے، وہ مذہبی مناظرے جو ہوتے ہیں
مناظروں کی اب شکلیں بدل گئی ہیں، مناظرے تو اب بھی ہوتے ہیں، یہ اخبارات اتنی تعداد